برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ ہماری تفسیر کا سلسلہ کنٹینیو چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ چلتا ہی رہے گا، اللہ کی مدد شامل حال رہی تو، اور آپ بھی اس سے جڑے رہیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہیے۔ کلام مقدس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں ان کو سنتے رہیے، دیکھتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی جوڑتے رہیے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کا امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا ترجمہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین راستہ ان کا، انعمت علیہم جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ صراط سے متعلق میں پچھلی آیت میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ صراط صراط سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کسی بھی چیز کو اپنے اندر لے لینا۔ تو مسافر کو راستہ اپنے اندر لے لیتا ہے، اس لیے اس کو صراط کہا گیا ہے، اور اس کا یہ صراط سے مشتق ہے صراط، اور صراط کے معنی آتے ہیں راستے کے۔ صراط کے معنی بھی راستے کے آتے ہیں، سبیل کے معنی بھی راستے کے آتے ہیں، اور الطریق کے معنی بھی راستے کے آتے ہیں۔ لیکن اللہ عز و جل نے صراط کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب صراط لفظ صراط آتا ہے تو بندہ مومن کو پل صراط یاد آ جاتی ہے۔ جب پل صراط یاد آتی ہے تو پھر اس کو پار کرنے کے لیے اچھے اعمال کرنے کی طرف دل راغب ہوتا ہے۔ الذین، یہ اس میں اسماء موصولات میں سے ہے جو جمع کا صیغہ ہے، یعنی ان لوگوں کا راستہ۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ انعمت، انعمت یہ انعام سے مشتق ہے۔ انعمت کا سے مشتق ہے انعام سے، یعنی انعمت تو نے انعام کیا، تو نے احسان کیا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے احسان کیا۔ علیہم، علیہم یہ بھی جمع کی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے الذین کی طرف، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، جن لوگوں پر تو نے احسان کیا۔ اور اللہ عز و جل نے یوں تو سب پر احسان کیا ہے، لیکن خاص احسان ان پر ہے، اور خاص احسان اور انعام ان پر ہے جنہوں نے احسان کو مانا ہے اور جنہوں نے انعام کو قبول کیا ہے صحیح معنی میں، وہ وہی لوگ ہیں۔ یوں تو کائنات کی ہر چیز پر پروردگار عالم کا احسان ہے، لیکن کائنات کی ہر چیز نے کما حقہ اس کے احسان کو مانا نہیں نا۔ چند ہی لوگوں نے، کچھ ہی لوگوں نے اس کے احسان کو، اس کے انعام کو تسلیم کیا ہے صحیح معنی میں، اور صحیح معنی میں قبول کیا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جن پر اللہ کا احسان عظیم ہوا، اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا انعام ہوا، اور انہوں نے اس احسان کو، اس انعام کو قبول بھی کیا اور اسی کے تحت اپنی لائف، اپنی زندگی کو گزارا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے
وہ انبیاء کرام کا گروہ ہے، وہ صدیقین کا گروہ ہے، وہ شہداء کا گروہ ہے، اور وہ صالحین یعنی نیک بندوں کا گروہ ہے۔ یہ 4 لوگوں کا گروپ ہے جنہوں نے اللہ کے احسان کو قبول بھی کیا ہے اور اللہ کے احسان کو کما حقہ جیسا کہ اس کا حق ہے اس کو مانا بھی ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ اس آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے چند طرح ہے۔ اولاً اس طرح کہ پہلے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی تھی جس میں بہت گنجائش تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے عرض کیا، اے اللہ ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں۔ کن کا راستہ مانگتے ہیں؟ ہم ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان فرمایا، جن پر تو نے انعام فرمایا، جس سے معلوم ہوا اب کن پر انعام فرمایا؟ انعام احسان تو سب پر ہے رب قدیر کا، لیکن ان لوگوں کو میں بتا چکا ہوں کہ سب لوگوں نے کما حقہ اللہ عز و جل کے احسان کو، اس کے انعام کو قبول نہیں کیا، اور جیسا کہ اللہ کا حکم تھا ویسے نہیں چلے۔ لیکن جن لوگوں نے قبول کیا ہے اور وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے ہیں، تو انہی لوگوں کا، انہی گروپ کا اس آیت مقدسہ کے اندر ذکر ہے، جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندے اختیار کرنا ہے۔ سیدھے راستے کی پہچان کیا ہے؟ سمجھ لو، سیدھا راستہ وہی ہے کہ جس پر اللہ کے نیک بندے چلیں، جس کو اللہ کے نیک بندے اختیار کر لیں، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جس راستے کو پروردگار عالم نے پسند فرمایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ مذہب اسلام کا سیدھا راستہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ نے اپنے پسندیدہ دین کو اپنے پسندیدہ چہیتے لاڈلے انوکھے نرالے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو نازل فرمایا ہے، اتارا ہے، اور کلام مقدس کو جو اس کی انوکھی لاڈلی چہیتی کتاب ہے، نرالی کتاب ہے، اپنے انوکھے نرالے لاڈلے چہیتے محبوب پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ تو یہی راستہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، اور صدیقین نے اختیار کیا ہے، صالحین نے اختیار کیا ہے، شہداء نے اختیار کیا ہے۔ دوسرا تعلق اس طرح کہ پہلی آیت میں رب سے راستہ مانگا، اور اب اس راستے کے رہبر مانگے، یعنی کون لوگ ہیں چلنے والے، مولا تو ان کو بھی بتا دے تاکہ ہم انہی کے راستے پہ چلیں، کیونکہ کوئی راستہ بغیر رہبر کے طے نہیں ہو سکتا۔ تو گویا عرض کیا کہ پروردگارا ہم وہ راستہ مانگتے ہیں، وہ راستہ ہم مانگ رہے ہیں تجھ سے جس میں تیرے بندوں کے خاص نقش قدم موجود ہو، یعنی جس راستے پر تیرے خاص بندے چلے ہوں وہی راستہ تو ہم کو عطا فرما دے، اور ان کی رہبری سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ تیسرا تعلق اس طرح ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے، صراط مستقیم استقامت والا راستہ، صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، صراط کے معنی راستہ، مستقیم کے معنی سیدھا، تو صراط مستقیم سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو افراط و تفریط کے درمیان ہو۔ کیا مطلب؟ افراط کے معنی زیادتی اور تفریط کے معنی کمی، جیسا کہ میں نے بتایا پچھلی آیت مقدسہ کی تفسیر میں کہ افراط حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر افراط تھی۔ کیا افراط تھی؟ کہ وہ ان کے دین کے اندر یہ افراط تھی کہ چوتھائی حصہ تو زکوٰۃ واجب تھی، چوتھائی حصہ زکوٰۃ واجب تھی، ایک دو مثال دے رہا ہوں، اور وہ غیر مسجد میں یعنی عبادت خانوں کے علاوہ کہیں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو نماز ہی مسجد ہی میں، عبادت خانوں ہی میں نماز پڑھ سکتے تھے۔ یہ بات مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور تفریط کا معنی ہے کمی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر اتنی کمی کہ یہاں تک کہ ان کے دین میں شراب اور سور بھی حلال تھا۔ تو اللہ عز و جل کے یہ بندے اس آیت مقدسہ کے اندر مانگ رہے ہیں کہ مولا وہ راستہ، وہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو افراط و تفریط کے درمیان ہو، یعنی جس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، میانہ روی ہو، درمیانی چال ہو، وہ راستہ ہمیں چاہیے، اور وہ راستہ مذہب اسلام ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے تین جماعتوں کا ذکر کیا۔ درمیانی راستہ
تیرے خاص بندوں کا راستہ ہے، جو درمیانی راستہ ہے وہ تیرے خاص بندوں کا راستہ ہے، اور افراط والا مغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ افراط یعنی زیادتی والا راستہ کون سا ہے؟ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تیرا قہر ہوا ہے، اور جن پر تیرا غضب ہوا وہ راستہ مولا ہم کو نہیں چاہیے۔ اور تفرید والا راستہ جو ضالین کا راستہ ہے، ضالین یا وہ قوم جو گمراہ ہو گئی، بھٹک گئی، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ تو گویا اس میں اس راستے کی حد بندی کر دی گئی کہ نہ ہمیں افراط والا یعنی زیادتی والا، اور نہ ہی ہمیں تفریط والا یعنی کمی والا راستہ چاہیے، بلکہ جو افراط و تفریط کے درمیانی راستہ ہے، یعنی زیادتی اور کمی کے درمیان والا جو راستہ ہے، جو مذہب اسلام ہے، ہم کو وہی راستہ چاہیے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اس طرح سے یہ بیان کیا گیا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ راستے دو ہیں، ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف اور دوسرا خالق سے مخلوق کی طرف۔ جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف ہے خطرناک ہے، بڑا ڈینجر ہے، اس میں بہت سے قافلے لٹ چکے ہیں اور اس پر جگہ جگہ ڈکیتی ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ابلیس ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اعلان کر چکا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو ضرورت تھی کہ اس قافلے کے ساتھ جائے جس قافلے میں محافظین یعنی حفاظت کرنے والے اور سرکاری افسران موجود ہوں، اور جس راستے میں جگہ جگہ سرکاری حفاظتی چوکیاں ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکوؤں کی ہمت نہ پڑے کہ ہم کو لوٹے۔ اور محافظین وہی حضرات ہیں، جو حفاظت کرنے والے ہیں وہی حضرات ہیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب آیت مقدسہ کا اگلا حصہ، اس کی بھی تفسیر سنیں۔ انعمت علیہم، انعمت علیہم، انعمت انعام سے مشتق ہے۔ انعمت کس سے مشتق ہے؟ کس سے نکلا ہے؟ انعام سے، جس کے معنی ہے نعمت۔ اس کے معنی کیا ہے؟ نعمت دینا۔ نعمت لغت میں نرمی کو کہتے ہیں۔ نعمت کے ڈکشنری میننگ، لغوی میننگ کیا ہے؟ نرمی کے۔ اسی لیے اہل عرب یعنی عرب والے نرم کپڑے کو ثوب ناعم اور نرم کھال کو جلد ناعم بولتے ہیں۔ اصطلاح میں سرور اور لذت کو نعمت کہنے لگے۔ اصطلاح میں کیا ہے؟ سرور اور لذت کو نعمت کہنے لگے۔ اور اب نعمت سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کو راحت حاصل ہو، اسی لیے مال و دولت، تندرستی وغیرہ کو نعمت کہتے ہیں۔ نعمت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو بلا اسباب رب کی طرف سے ایجاد ہوتی ہے، یعنی کوئی سبب نہیں ہوتا، رب کی طرف سے وہ نعمت ملتی ہے، جیسے زندگی اور بچپن کا رزق اور ہدایت وغیرہ۔ اور دوسری نعمت وہ جو ہم تک بظاہر کسی بندے کے ذریعے سے پہنچی، جیسے دنیاوی مال وغیرہ۔ تیسری وہ نعمت جو ہمارے اعمال کے ذریعے ہم کو ملے، جیسے بعض اعمال سے رزق بڑھ جاتا ہے اور جنت وغیرہ۔ ان تینوں کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایمان اور عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کی۔ اس کی مثال سمجھیں۔ ایک شخص نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اس نے اچھا عمل کیا اور اس کے ذریعے سے اس نے جنت حاصل کی، جیسے مطیع بندہ یعنی فرما بردار بندہ۔ اور دوسرے نے بغیر عمل کسی کے طفیل جنت لے لی، یعنی دوسرا شخص وہ ہے جس نے ایمان تو لایا لیکن اس نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، لیکن کسی کے صدقہ و طفیل میں کسی کے طفیل سے اس کو جنت مل گئی، دوسرا وہ شخص ہے۔ جیسے کہ مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے، مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے، تیسرے نے بغیر کسی سبب کے جنت حاصل کی، تیسرے کے لیے اسے کوئی سبب نہیں تھا، کوئی صدقہ و طفیل نہیں تھا، بلکہ اس کو جنت حاصل ہو گئی، جیسے حور و غلمہ جنت میں ہے۔ اور رب کی وہ مخلوق جو جنت کو پر کرنے کے لیے پیدا کی جائے گی، اللہ ایسی مخلوق بھی پیدا کرے گا کہ جب جنت پر نہیں ہوگی، جنت نہیں بھری جائے گی، تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ جس کو پیدا کرنے کے بعد اپنی جنت کو بھرے گا۔ تو پہلی قسم کی نعمت دو طرح کی ہے۔ پہلی قسم کی نعمت کیا ہے؟ دو طرح کی، ایک دنیاوی جیسے کہ ہمارے اعضاء اور ان کی قوتیں وغیرہ، دوسرے دینی جیسے کہ ایمان اور ہدایت وغیرہ۔
اس آیت کریمہ میں نعمت سے یہ آخری قسم کی نعمت مراد ہے، یعنی دینی نعمت، وہ نعمتیں جو دینی نعمتیں ہیں۔ تو آیت کا مقصد یہ ہوا، اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی دین کی جتنی بھی نعمت ہیں، دین کا علم ہو، دین کی ہر چیز ہو، ان نعمتوں سے تو نے نوازا ہے۔ ایک تو دنیاوی نعمتیں ہوتی ہیں، ایک دین کی نعمتیں ہوتی ہیں، تو مولا تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور وہ کون حضرات ہیں جن کو دینی نعمتوں سے نوازا ہے؟ اس کو خود کلام مقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ کلام مقدس کے اندر یہ آیت مقدسہ ہے دوسری جگہ، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب فرماتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے؟ وہ 4 گروہ ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ عز و جل نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے۔ من النبیین یعنی انبیاء کرام کا گروہ، والصدیقین اور صدیقین کی جماعت، والشہداء اور شہیدوں کی جماعت، والصالحین اور اللہ کے نیک بندوں کی جماعت۔ یہ 4 گروپ ہیں، 4 گروہ ہیں کہ جن کو اللہ نے دینی ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر یہی مانگا جا رہا ہے کہ مولا تو ہم کو ان لوگوں کا راستہ عطا فرما دے جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ 4 گروہ ہیں۔ مولا تو ہمیں انبیاء کرام کا راستہ عطا فرما، مولا تو ہمیں صدیقین کا راستہ عطا فرما، مولا تو ہمیں شہداء کا راستہ عطا فرما، مولا تو ہمیں صالحین کا یعنی اپنے نیک بندوں کا راستہ عطا فرما۔ معلوم ہوا وہ حضرات 4 گروہ ہیں، 4 جماعتیں، پیغمبر، صدیقین، شہید لوگ اور اللہ کے نیک بندے۔ ہم نے نعمت کی یہ تقسیم اس لیے کی کہ اگر ہر نعمت مراد ہوتی تو اس میں کفار، منافقین اور فاسقین بھی آ جاتی۔ نعمتیں تو سب کو دی ہیں پروردگار عالم نے، کفار کو بھی نعمتیں دی ہیں، منافقین کو بھی نعمتیں دی ہیں، فاسقین کو بھی نعمتیں دی ہیں، سب کو نعمتیں دی ہیں، لیکن ان کو بھی پروردگار عالم نے، ان تمام کو بھی خدا نے عمر، مال، اولاد، حکومت وغیرہ کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ رب تعالیٰ کی نعمت سے کوئی خالی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر شخص کو بلکہ ہر چیز کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن چونکہ دنیاوی نعمتیں دینی نعمتوں کے مقابلے میں حقیر ہیں، دنیاوی نعمتوں کی کوئی اوقات اور کوئی وقعت نہیں ہے دین کی نعمتوں کے ساتھ۔ دنیاوی نعمتیں یہ فانی ہیں اور دین کی نعمتیں یہ باقی رہنے والی ہیں، لہٰذا اس جگہ کامل نعمت مراد لی گئی ہے، یعنی اس جگہ دین کی نعمتیں مراد لی گئی ہیں کہ مولا جن لوگوں کو تو نے دین کی نعمتوں سے نوازا ہے انہی لوگوں کا راستہ تو ہم کو چلا۔ میری ملت کے نوجوانوں، وہ دینی نعمتیں پانے والے لوگ 4 گروہ ہیں، 4 جماعت کے لوگ ہیں۔ انبیاء کرام کا گروہ ہے، اور صدیقین کا گروہ ہے، شہداء کا گروہ ہے، صالحین کا گروہ ہے۔ ایک اور بڑی پتے کی بات، بڑی کام کی بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس بات کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ بڑی فائدے کی بات ہے۔ فائدے کی بات یہ ہے کہ جس دین و مذہب میں اولیاء اللہ ہوں وہی سچا دین ہے، ذہن میں رکھنا۔ جس مذہب کے اندر، جس فرقے کے اندر، جس دین کے اندر اللہ کے ولی ہوں، یقینی طور پر وہ سچا مذہب ہے، اور جو دین ولایت سے خالی ہے وہ جھوٹا ہے۔ جس دین کے اندر، جس فرقے کے اندر، جس مذہب کے اندر کوئی ولی نہیں وہ جھوٹا ہے۔ جس شاخ میں پھل پھول سبزہ ہو، ذہن میں رکھنا، جس شاخ میں پھل پھول سبزہ ہو وہی جڑ سے وابستہ ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے، اور جو سوکھ گئی اس کا تعلق جڑ سے ٹوٹ گیا، وہ جلانے کے لائق ہے، وہ جلانے کے لائق ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل کا دین، جو بنی اسرائیل کا دین تھا، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے، تو ان کی جتنی اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا دین جب تک منسوخ نہ ہوا تھا، جب تک منسوخ نہ ہوا تھا، یعنی اس کو منسوخ نہ کیا گیا تھا، تب تک
ان میں اولیاء اللہ ہوتے رہے. جب تک بنی اسرائیل کا دین منسوخ نہیں ہوا اولیاء اللہ ان کے اندر پیدا ہوتے رہے. اور جب وہ دین کب منسوخ ہوا؟ جب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام آیا تو پچھلے سارے ادیان سارے دینوں کو منسوخ کر دیا گیا. سارے دینوں کو منسوخ کر دیا گیا. اب ان پر عمل نہیں ہوگا بلکہ عمل ہوگا تو مذہب اسلام پر عمل ہوگا جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور جس دین کو اللہ نے اپنے پسندیدہ محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے بھیجا ہے. تو سارے ادیان سارے دین سارے مذہبوں کو منسوخ کر دیا گیا. تو جب تک منسوخ نہیں ہوئے تھے وہ دین تب تک ان میں اولیاء اللہ ہوتے رہے. اصحاب کہف انہی دینوں کے اندر تھے. آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے آصف بن برقیہ وہ بھی اللہ کے ولی تھے. لیکن یہ کب تھے؟ جب وہ دین منسوخ نہیں ہوا تھا. حضرت مریم انہی کے دین کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. تو جب وہ دین منسوخ نہیں ہوئے تھے جب سے وہ دین ختم ہوا جب سے وہ دین ختم ہوئے ولایت ان سے جاتی رہی. دین ختم ہوئے دین منسوخ ہو گئے ولایت ان سے جاتی رہی. غرض کہ اولیاء اللہ حقانیت دین کی حقانیت کی جیتی جاگتی دلیلیں ہیں. یعنی جس مذہب اسلام کے اندر جس مذہب کے اندر یا جس فرقے کے اندر اولیاء اللہ کی جماعت ہے سمجھ لو وہ جیتی جاگتی دلیل ہے اولیاء اللہ کہ وہ دین حقانیت پر ہے، وہ دین سچا ہے، وہ مذہب سچا ہے، وہ فرقہ سچا ہے. میری ملت کے نوجوانوں، اولیاء اللہ اول سے آخر تک صرف مذہب اہل سنت والجماعت میں ہیں. اول سے لے کر آخر تک صرف مذہب اہل سنت جو ہے اسی کے اندر ہیں. کسی بھی ولی کو لے لیجیے، غوث اعظم کو کون نہیں جانتا، کون نہیں مانتا؟ سب جانتے ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے کہ وہ ہستی ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. ان تقوی و طہارت کے ماں باپ سے وہ پیدا ہیں جن کو آسمان جھک جھک کے سلام کرتا تھا. جن کو آسمان جھک جھک کے سلام کرتا تھا وہ ان ذاتوں سے پیدا ہیں غوث اعظم. سب جانتے ہیں. تو یہ کن میں ہیں؟ اہل سنت والجماعت میں ہیں. خواجہ غریب نواز یہ کن میں ہیں؟ اہل سنت والجماعت میں ہیں. امام عشق و محبت فاضل بریلوی یہ کن میں ہیں؟ اہل سنت والجماعت میں ہیں. تو پتہ چلا اہل سنت والجماعت میں اول سے لے کے آخر تک ہمیشہ اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہے ہیں. تو کسی دوسرے فرقے میں اگر کسی دوسرے فرقے میں اولیاء اللہ نہیں پائے جاتے تو پتہ چلا وہی مذہب سچا ہے جس میں اولیاء اللہ ہمیشہ پائے جاتے رہیں. تو ولی کی 3 علامتیں ہیں: ایمان، تقوی اور عام مخلوق کا انہیں ولی کہنا. یعنی ان کے اندر ایمان پایا جائے، ان کے اندر تقوی پایا جائے، اور عام لوگ جن کو ولی کہہ دیں سمجھ لو وہ اللہ کے ولی ہیں. رب فرماتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، وہی اللہ کے ولی ہیں، وہی اللہ کے دوست ہیں. تو میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ کی یہ تفسیر تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم میں اس کے بیان کرنے میں جو بھی قصداً سہواً اغلاط ہوئی ہوں لفظاً اور معناً ان کو درگزر فرما کر مولا صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.